اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک کی تلاوت کی گئی۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومنین ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات اور مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مفصل احکامات آ چکے ہیں۔ زیر نظر اس آیت کی ہدایت ہے کہ اگر مسلمان کے درمیان کوئی رنجش ہوئی ہو تو اس وضاحت کے بعد اسے دور کر کے باہمی تعلقات درست کر لینے چاہیے۔ جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ مال غنیمت یا مال انہی کے پاس رہے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انسانوں کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی، اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ اس کی خواہش کے خلاف ہوا بہتری اسی میں تھی، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے لوگ ابو جہل سے جنگ کرنے کے معاملے میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے ایمان اور اہل ایمان کی صفات۔ منافقین جب فریضہ صلوات یعنی نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ذرہ بھر ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ نہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں جبکہ گھر میں ہوتے ہیں، نہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ پاک خبر دیتا ہے کہ مومنین ایسے نہیں ہوتے۔ مومنین کا وصف اس آیت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو تصدیق کرنے کے سبب ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مومنین کی حقیقی پہچان یہ ہے کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں آ گیا تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے باز رہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا، مومن لوگوں سے اگر کوئی گناہ کا کام سرزد ہو گیا یا حدود سے انہوں نے کوئی تجاوز کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کا
بخشنے والا اور کوئی نہیں۔ غلطی سے گناہ ہو گیا تو بار بار اس پر اصرار نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے کا خوف ہے اور خواہش نفسانی ناجائز طور پر پوری کرنے سے وہ باز رہا تو جنت اور در حقیقت اس کا حق ہے۔ چنانچہ سدی رحمۃ اللہ علیہ مرد مومن کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو مصیبت کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کا قلب کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ دل خوف الہی سے دھڑکنے لگتے ہیں اور تن بدن میں اس کی سوزش ہی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا مانگنے لگے کیونکہ اس وقت کے دعا قبول ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اس آیت سے تم میں کس کا ایمان بڑھ گیا، سو بات یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے جو پہلے ہی مومن ہے اور جنت کی خوشخبری اسی کے حق میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں اس کو منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔